الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبی محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ 10ویں محفل جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور آج آپ نے یہ سماعت بھی کرنا ہے کہ کس طریقے سے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نے جن کو کوفہ کی جانب روانہ کیا، ان کوفیوں نے کس طریقے سے غداری کی، ان کی کوفیوں نے کس طریقے سے وعدہ خلافی کی، جنہوں نے امام حسین کو بلایا، خط لکھ لکھ کر بلایا، عرضیاں بھیج بھیج کر دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم پر کوئی سربراہ نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، اگر آپ آ جائیں گے تم اپنے آپ کو جو ہے آپ کے دست حق پر ہم بیعت بھی قبول کر لیں گے۔ مگر جیسے ہی حضرت امام مسلم بن عقیل کو امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، شروعات تو اس طریقے سے ہوئی کہ بہت سارے لوگ جوق در جوق آپ کی بارگاہ میں آتے رہے، جو کہ کل آپ نے سماعت کیا، آپ کے ہاتھوں میں بیعت بھی کر لی۔ مگر جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کا کوفہ میں آنا اور اس کا گورنر بننا جو ہوا، اب اس کے بعد کوفہ کی کیفیت بدل گئی، اور آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ وہ لشکر 40,000 کا جو صبح حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا، مغرب تک ہوتے ہوتے سارے کے سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے، اور نبی کے خاندان والوں کو اس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کو کل آپ نے سماعت کیا تھا، اور اسی جگہ سے میں پھر آگے بڑھوں گا کہ محمد بن اشعث نے آپ کو امان کہا کہ آپ کو امان ہے، آپ عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلیں، کوئی آپ سے اس طریقے کا ناروا سلوک نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ جب گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں، اس موقع پر حضرت مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کو سلام نہ کیا۔ کسی بدبخت نے کہا کہ آپ سلام نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہرگز سلام نہ کیا جائے گا، اور اگر اس کا ارادہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کئی ایک سلام اس کے لیے ہوں گے۔ مگر اس طریقے سے جب بات بڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یعنی بات بات میں اس طریقے سے گفتگو بڑھتی ہے کہ کبھی یہ کہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ شراب پیا کرتے تھے، آپ کو وہ دن یاد نہیں معاذ اللہ، اور اس طریقے کی غلط گفتگو کرتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس سے ارشاد فرماتے ہیں تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، اور تو جھوٹا کیوں نہ ہوگا، بلکہ تو اس طریقے کے جو معاملات جو تیرے چل رہے ہیں، گویا کہ اس طریقے کے معاملات
یہ تیرے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور جب بات بڑھتی ہے حضرت علی کو گالیاں دیتا ہے، حضرت جو ہے فاطمہ الزہرا کو گالیاں دیتا ہے، حضرت امام حسین کو گالیاں دیتا ہے، حضرت امام حسن کو گالیاں دیتا ہے، مگر نبی کے گھر والے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل خاموش ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، واقعی تو مجھے قتل کر دے گا۔ اور اس طریقے کی جب بات ہوتی ہے عمر ابن جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے ہاں میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور جب یہ بات یقینی ہو جاتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے تھوڑا وقت دے دو۔ اور آپ حاضرین کو دیکھتے ہیں، جتنے موجود ہوتے ہیں ان پر نظر دوڑاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہاں پر عمر ابن سعد موجود ہے۔ یہ عمر ابن سعد جو حضرت سعد ابن وقاص صحابی رسول کا بیٹا ہے، وہ اس دربار میں موجود تھا۔ کہا اے عمر سنو، تم قریش سے تعلق رکھتے ہو اور یہاں پر تم موجود ہو، اگر تنہائی میں آ جاؤ تو 3 وصیت کرنا چاہتا ہو، ان وصیت کو تم عمل میں لے آنا۔ عمر ابن سعد جو ہے وہ حکومتی لالچی انسان، وہ کھڑے ہو کر وصیت سننے کے لیے تیار نہ ہوا، وہ آپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس موقع پر عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے اے عمر بات سننے میں کیا جاتا ہے، بات سن لو، کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے عمر ابن سعد جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پہنچتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میری 3 وصیت ہے، تنہائی میں بلاتے ہیں، مگر وہ حکومتی لالچی وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد بھی نظر آ رہا ہو اور جو گفتگو ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے میں جو تجھ سے کہہ رہا ہوں یہ بات تیرے اور میرے درمیان ہے، یہ رازداری میں اس بات تو رکھنا۔ اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں میں جب کوفہ آیا تھا تو فلاں مقام سے میں نے 700 درہم بطور قرض لیے تھے، میرے قرض کی ادائیگی تم کر لینا، اسے قرض ادا کر دینا، یہ میں تم سے کہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسین کو میں نے خط لکھ کر بلا لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہاں پر حالات بڑے اچھے ہیں، لوگ بیعت کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے، آپ تشریف لے آئے تو تم فوراً ہی آپ جو ایک خط لکھ دینا اور بتا دینا کہ یہاں کے حالات کیا ہے۔ اور تیسری میری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دے تو میری لاش کو دفن کر دینا۔ یہ 3 باتیں ہیں اور ان تینوں باتوں کے حوالے سے آپ نے رازداری میں بات فرمائی، مگر عمر ابن سعد جس کو رازداری میں یہ 3 باتیں کہی گئی تھی، 3 وصیتیں کی گئی تھی، وہ فوراً پہنچتا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تینوں باتیں بیان کر دیتا ہے کہ اس طریقے سے مجھ سے کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو 700 درہم آپ نے قرض لیا ہے یہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، اگر یہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسین ابن علی کو روکنا، یاد رکھ لینا ہم انہیں روکیں گے نہیں، اگر وہ ہمارے پاس آ گئے اور بیعت قبول نہ کی تو پھر ان کا بھی انجام بڑا بھیانک ہوگا، انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، یا تو بیعت کریں یا تو پھر ان کا انجام بھی بڑا سخت ہوگا، ہم ان کو روکیں گے نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ناش کو دفن کرنے کی تو جو ہماری بات کو نہ سنے، جو ہماری بیعت قبول نہ کرے، جو ہمارے خلاف لشکر کو آمادہ کرے، لشکر تیار کرے، تو پھر اب اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ اس طریقے کی گفتگو ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، امام حسین کے بھیجے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جاؤ اور پھر وہاں سے انہیں دھکا مار کر نیچے پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے آپ کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ بکیر بن حمران اسدی جنہوں نے اس سے پہلے آپ کے ہونٹ مبارکہ کو کاٹا تھا اور اس طریقے سے آپ اس سے زخمی ہوئے تھے، اسی بکیر پر نظر پڑتی ہے اور بکیر بن حمران سے کہتا ہے اے بکیر جاؤ اور ان کا سر قلم کر دو اور گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دینا تاکہ شہادت کے بعد بھی ان کی جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کے گھر والوں کے ساتھ ان یزیدیوں کا سلوک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہنا اس کا؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اس طریقے سے امام عالی مقام کے بھیجے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی ان کو لے جایا جاتا ہے۔ آپ
اوپر چڑھتے رہتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اوپر پہنچتے ہیں۔ بکیر بن حمران اسدی جو بے دردی کے ساتھ آپ کے سر کو قلم کر دیتا ہے اور پھر اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیں تو صحیح وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو بلایا، امام علی مقام نے اپنے چچا زاد کو بھیجا، ان کے ساتھ کس طریقے سے یزیدیوں نے سلوک کیا۔ آپ کو نہ صرف یہ کہ قتل کیا گیا، نہ صرف یہ کہ شہید کیا گیا، بلکہ آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا، آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا تھا ہانی بن عروہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جن کو گورنر ہاؤس میں بلا لیا گیا تھا اور جن کے شہادت کی خبر کو سن کر قبیلے بنی مزحج کے لوگ جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ آ گئے تھے اور گورنر ہاؤس کا گراؤ کر رکھا تھا۔ عمر ابن الحجاج نامی جو ان کا بھائی تھا، جس سے پورے گورنر ہاؤس کو گھیر رکھا تھا کہ میرے بھائی کا قتل کیا گیا ہے، ہمارے سردار کو قتل کیا گیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ مگر آج وقت یہ آ گیا تھا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد سارے کے سارے کوفہ میں خوف طاری ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں موجود ہے، کوئی باہر نہیں نکل رہا ہے، سناٹا طاری ہے۔ اب وہی عبید اللہ بن زیاد یہ کہتا ہے کہ ہانی بن عروہ کو بھی بازار میں لے جایا جائے، گھسیٹتے ہوئے ان کو بازار میں لے جایا جائے اور اس کے بعد بے دردی کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ کل تک کہ ان کے لیے قبیلے بنو مزحج کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کے دفاع کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر رکھا تھا، مگر آج جب ان کو بازار میں لے جایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ کو باندھ دیا جاتا ہے، گھسیٹتے ہوئے کوفہ کے بازاروں میں لایا جا رہا ہے، مگر ایک شخص تو ہو جو ان کے بچاؤ کے لیے سامنے آئے، ان کے قبیلے والا کوئی آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ آواز دیتے ہیں، وہ ندائیں دیتے ہیں، وہ لوگوں کو پکارتے، کہاں ہیں میرے قبیلے والے، کہاں ہیں میرے دوست، کہاں ہیں میرے رشتہ دار جو آئے مجھے بچائے، مگر کوئی ان کو بچانے نہیں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے اگر میرے ہاتھ تلوار لگ جائے تو میں اب مقابلہ کروں، ارے تلوار نہیں لکڑی ہی مجھے مل جائے تو میں آؤں اور ان کے ساتھ اس طریقے کا اپنا بچاؤ کروں۔ حتیٰ کہ وہ جب تک ہار جاتے ہیں وہ کہتے اگر مجھے اونٹ کی ہڈی ہی مل جائے تو اس سے میں اپنی زندگی کا اور اپنے آپ کا بچاؤ کر سکوں، مگر ہائے ان کے مقدر میں بھی شہادت لکھی جانی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان کو بازار میں گھسیٹتا ہوئے لے جاتے ہیں اور رشید نامی بدبخت جو ہے وہ آپ کے سر کو قلم کر دیتا ہے اور اس طریقے سے اس جانثار کی بھی شہادت عمل میں آ جاتی ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانو، یہ آغاز تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے ظلم کا آغاز کر رکھا تھا، زیادتی کا آغاز کر رکھا تھا۔ اہل بیت اطہار اور ان سے محبت کرنے والوں کی چراغ کو گل کرنے کی یہ کوشش اللہ اکبر وہ کر رہا تھا۔ اب اس طریقے کے معاملات ہیں۔ اب ان کی شہادت کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ پتہ چلتا ہے محمد اور ابراہیم جو حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادگان ہیں، اطلاع ہوتی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ کوفہ میں آئے تھے، اطلاع لگائی جائے، خبر بھجوائی جائے کہاں ہیں ان کے دونوں بیٹے، ان دونوں بیٹوں کو گرفتار کیا جائے، ان دونوں بچوں کو پکڑا جائے۔ ارے ایک ظالم ہوتا ہے وہ بھی بچوں پر مہربانی کرتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے وہ بھی بچوں پر شفقت کرتا ہے، بلکہ ہمارا دین تو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہو بچوں کے ساتھ بھی اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ بچے تو بچے ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ میں اہل بیت اطہار کے چراغ ہے۔ یہ بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کون برائی کرے گا، کیسا بدبخت انسان ہوگا، مگر اللہ اکبر جن کا دل شقی ہو جائے، جن کے قلب پر مہر لگ جائے پھر اس کی کیا بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ محمد ابراہیم کی تلاش جاری ہو جاتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ باہر نکلے تھے تو کے گھر سے تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو قاضی شرح کے مکان میں بھجوا دیا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا آپ میرے بچوں کو آپ دیکھے گا، مگر حضرت قاضی شرح نے جب دیکھا حالات کوفہ کے بڑے سنگین ہیں، نازک ہو چکے ہیں، اس لیے آپ نے راتوں رات اپنے بیٹے اسد سے فرمایا اے میرے بیٹے اسد یہ دونوں مسلم بن عقیل کے صاحبزادگان ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے مدینہ بھجوا دیا جائے تاکہ ان کے رشتہ دار تک پہنچ جائے، یہاں ان کے لیے اچھا سلوک نہیں ہوگا، یہ ننھی ننھی جان ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو بھجوا دیا جائے۔ بیٹا چھپتے چھپاتے اسد جو ہے وہ ان کو لے آتا ہے اور باب العراقین تک پہنچتا ہے اور وہاں
پہنچنے کے بعد کہتا ہے بیٹو دیکھو یہ سامنے گرد اڑ رہی ہے، یہ قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہے، یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہے، اس لیے تم ان قافلے کو پا لینا، دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، بھاگتے ہوئے چلے جاؤ اور اس قافلے میں پہنچ جاؤ، اس لیے میں یہیں سے تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی شریح کا بیٹا اسد جو ہے اس سے دور سے قافلہ دکھایا، رات کا وقت تھا، رات کی تاریکی تھی، وہ گرد تو اڑ رہی تھی مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ گرد اس طریقے سے خاموش ہو جاتی ہے کہ ان بچوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچے دوڑتے رہے، رات بھر چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے، خدا کو کچھ اور منظور تھا، وہ چلتے چلتے جب صبح ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اللہ اکبر، وہ بچے چلتے چلتے وہیں پہنچتے ہیں جہاں ان کو چھوڑا گیا تھا۔ وہاں تو عبید اللہ بن زیاد کے سارے سپاہی ان بچوں کی تلاش میں سرگرداں تھے، ان بچوں کی تلاش میں دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ جب انہوں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا فوراً ان بچوں کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بڑا خوش ہوا، اچھا تم آ گئے ہو۔ فوراً یزید کو خط لکھا گیا، یزید کو بتایا گیا کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے ہمارے پاس قید میں ہیں، آپ جب بھی بتائیں انہیں جس طریقے سے بھیجنا ہو بھیج دے، زندہ چاہیں تو زندہ بھیج دے یا جس طریقے سے بھی۔ یزید کے جواب کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے کرم فرماتا ہے، اور آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کے مقدر میں شہادت ہوتی ہے تو کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ جیل کا جو داروغہ تھا جس کا نام مشکور بتایا جاتا ہے، مشکور یہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والا، محبت کرنے والا، بلکہ ان کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا وہ مشکور جو داروغہ جیل تھا، جب اس سے ان دونوں بچوں کو دیکھا، اللہ اکبر، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ یہ مسلم بن عقیل کے یہ دونوں لخت جگر کسی بھی طریقے سے جیل سے ان کو آزاد کروانا ہے، اس لیے کہ بے گناہ قید کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف حسین اعظم سے نسبت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، حق پر ہونے کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ مشکور کہتا ہے کسی بھی صورت میں ان کو آزاد کروا کر رہوں گا۔ اللہ اکبر، جیسے رات ہوتی ہے جو ہے داروغہ جیل مشکور جو ہے وہ جیل کو کھولتا ہے اور اس کے بعد ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے، چھپاتے ہوئے اپنے گھر لاتا ہے اور اچھی طریقے سے بٹھاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تیار کرتا ہے اور اپنی انگوٹھی نکال کر ان بچوں کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہاں سے قادسیہ کی طرف آپ روانہ ہو جائے، میرا بھائی وہاں کا جو ہے گورنر ہے، آپ ان کے پاس پہنچ جانا، یہ انگوٹھی بتا دینا، بس وہ تمہیں حجاز تک پہنچا دیں گے، فوراً آپ کو جو ہے وہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ مشکور جو ہے اس نے اپنی پرواہ نہ کی، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر تو یزید کے حکم کے منتظر جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچوں کو بھیجا جائے یا کیا کیا جائے، مگر مشکور نے اتنی ہمت کا کام کیا، ان دونوں بچوں کو چھڑوایا اور اس کے بعد رات کے وقت یہاں سے لے جاتا ہے اور ان بچوں سے کہتا ہے بچوں دوڑتے ہوئے چلے جانا، اس راستے سے سیدھے چلے جانا، اور جاتے جاتے یہ راستہ قادسیہ کی جانب جاتا ہے، بالکل سیدھے سیدھے راستے پر چلے جانا۔ یہ دونوں ننھے ننھے قدموں سے چلتے چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گزشتہ رات کے جو معاملات ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ رات کے وقت کا جانا، بدن پر تھکاوٹ، پھر قید ہو جانا، جیل میں رہنا، یہ ساری کی چیزیں وہ ان کے نگاہوں کے سامنے تھی۔ وہ بچے تڑپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلتے چلتے نکلتے ہیں، مگر آج خدا کو کچھ اور منظور تھا، گویا کہ ان دونوں بچوں کے مقدر میں بھی شہادت لکھی جا چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دونوں بچے چلتے چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور صبح کے وقت دیکھتے ہیں کہ ہم تو کسی اور راستے پر آئے ہیں، مگر قریب میں کنواں دیکھا اور کنویں کے قریب درخت دیکھا، اور اللہ اکبر، اب یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کل صبح کی طرح آج پھر گرفتار کر لیے جائے، پھر یہ بدبخت آ جائیں اور پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے، اس لیے آج جو ہے یہ لوگ اسی کنویں کے قریب جو درخت ہوتا ہے وہ درخت پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ایک جگہ ہے، اسی درخت کے قریب دونوں ایک دوسرے کو چمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اتفاقاً صبح کا وقت تھا، ایک لونڈی پانی کو بھرنے کی غرض سے جیسے ہی کنویں کے قریب آتی ہے، کنویں میں عکس دیکھا، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کنویں میں اتر آیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان دونوں بچوں پر جب نظر
پڑتی ہے، وہ دیکھتی ہے تو یہ دونوں ننھے ننھے بچے ہیں۔ ان دونوں بچوں کو پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے والد کا نام کیا ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اب یہ دونوں سہمے ہوئے تھے، مگر اللہ اکبر، وہ گھرانہ جو سچ کی تعلیم دیا کرتا ہے وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے گھبراؤ نہیں، جو میری مالکن ہے وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والی ہے، آؤ میں تمہیں گھر لے چلتی ہوں، وہ تمہاری دیکھ بھال اچھی طریقے سے کر لے گی۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادگان ہیں اور اس طریقے سے ملے ہیں، یہ چھپاتی ہے، ان دونوں بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، ان دونوں بچوں کی خدمت کرتی ہے، اپنے کمرے میں بستر بچھاتی ہے، آرام کرنے کے لیے کہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہتی ہے کہ بس دعائیں دیتے رہو، اللہ اکبر۔ اب یہ دونوں بچے اسی کمرے میں ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ دن بھر اس طریقے سے اس عورت نے ان دونوں بچوں کی خدمت کی، گویا کہ خدمت ہی نہیں کر رہی تھی، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ اپنے لیے سامان جنت کو اکٹھا کر رہی تھی، وہ اپنے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر رہی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کی خوشنودی حاصل کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اس عورت نے ان دونوں بچوں کی خدمت کی، اور پھر اس کے بعد رات کا وقت ہوا، اس کا شوہر حارث آ گیا۔ حارث یہ کون ہے؟ یہ عبید اللہ بن زیاد کا سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے۔ رات کے وقت بڑا تھک ہار کر آیا اور آنے کے بعد بیوی سے کہتا ہے کھانا لے آؤ، کھانا لایا جاتا ہے، کھانا کھا کر وہ سونے کی تیاری کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ کہتے کیا بات ہے، آج بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ حارث یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، چونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے جو قید کیا تھا دونوں بچوں کو، وہ دونوں کے دونوں بچے جو ہے داروغ جیل نے فرار کرا دیا ہے۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ جو ان دونوں بچوں کو پکڑ کر لے آئے اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ آج پورا دن اسی کی تلاش میں لگے رہ کر میرا گھوڑا بھی مر گیا، مگر مجھے وہ دونوں بچے ہاتھ نہ لگے۔ اور وہاں مشکور جس نے ان دونوں بچوں کو آزاد کرایا تھا، جب صبح پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا تم نے یہ کیا کر دیا، بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ میں نے ان دونوں بچوں کو آزاد کرا دیا۔ عبید اللہ کہتا ہے کیا تو مجھ سے ڈرا نہیں، تجھے ڈر نہیں لگا میں تجھے سزا دوں گا؟ کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تجھ جیسے ظالم سے نہیں ڈرتا۔ کہا تجھے نہیں پتا کہ اس کے بدلے تجھے سخت سے سخت سزا دی جائے گی؟ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر مجھے وہ اجر مل جائے، اجر عظیم، تو اس کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ سزائیں کیا ہے، بلکہ اس سے میرے مرتبے میں اور بلندی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ اس طریقے سے مجھ سے بد کلامی کرتا ہے تو اب میں مزاق چکاتا ہوں، کہا اسے اتنے کوڑے مارے جائے اور پھر اس کے بعد اسے شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مشہور جو ہے اس موقع پر جب لے جایا جاتا ہے، پہلا کوڑا جب اسے پڑتا ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوسرا کوڑا پڑتا ہے وہ کہتا ہے الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرا کوڑا جب پڑتا ہے کہا اہل بیت اطہار کی محبت میں مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ پھر چوتھا کوڑا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں یا الہ العالمین تو مجھے اپنے محبی، تو مجھے اہل بیت اطہار کے گروہ میں شامل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پھر خاموش ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جلاد اپنا کام تمام کر دیتا ہے اور وہ بھی محب اہل بیت شہادت کے جام سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کس طریقے سے اس کے بعد محبان اہل بیت نے اپنی جانی ساری کا ثبوت پیش کیا، مگر ایسے بدبخت لوگ بھی موجود تھے۔ وہ حارث بدبخت جو دن بھر بچوں کی تلاش میں آ رہا تھا، ایک تو وہ ہے جو بچے کو آزاد کرانے میں لگا ہوا ہے اور ایک بدبخت وہ ہے جو بچوں کو گرفتار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ رات کا وقت ہو جاتا ہے، اچانک یہ دونوں بچے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے لپٹتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ محمد ابراہیم رونا شروع کر دیتے۔ بھائی کہتا ہے میرے بھائی میں نے ابھی خواب میں دیکھا، بابا جان کو بھی دیکھا، نانا جان کو بھی دیکھا۔ نانا جان کہہ رہے تھے اے مسلم کیا تم اپنے بچے کو یوں ہی ظالموں کے حوالے کر کے آ گئے ہو؟ حضرت مسلم نے کہا، بابا نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بس تھوڑی دیر میں آپ کی بارگاہ میں وہ بھی حاضر ہونے والے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میرے بھائی میں نے بھی اس قسم کا خواب دیکھا ہے۔ اب دونوں کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ ہاں، اس طریقے سے وہ دونوں گلے مل کر رونا شروع کرتے ہیں۔ ان کے
آواز اٹھتی ہے، حارث بیدار ہو جاتا ہے، حارث کہتا ہے اپنی بیوی سے دیکھو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ اور بیوی سہم جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پتہ چل جائے، وہ کہتی ہے سو جاؤ سو جاؤ، مگر کہتا ہے نہیں کہیں سے تو آواز آ رہی ہے۔ وہ اٹھتا ہے، جہاں آواز جا رہی ہے اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے تو آواز ہمارے گھر سے آ رہی ہے، دوسرے کمرے سے آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا، دیکھا وہ دونوں بچے ہیں، وہ دونوں چاند کے دو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، گویا کہ وہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جا رہی ہے۔ اب وہ تو یہ جانتے تھے کہ یہ تو ایسی عورت کا گھر ہے جس نے ہماری خدمت کی ہے، اس لیے اس حارث نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ان دونوں بچوں نے سچ بتایا، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں۔ بس یہ کیا سننا تھا، اب حارث ان کو مارنا شروع کرتا ہے، ارے تمہاری تلاش میں میں دن بھر پریشان رہا اور یہاں مزے لے رہے ہو، سو رہے ہو، عیش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، ان دونوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا، ان دونوں کی زلفوں کو کھینچ کھینچ کر مارتا رہا، ظلم کرتا رہا۔ بیوی نے آ کر کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم انہیں نہیں مار رہے بلکہ حضرت مسلم کو تکلیف دے رہے ہو، حسین اعظم کو تکلیف دے رہے ہو، حضرت فاطمہ زہرا کو تکلیف دے رہے ہو۔ مگر جن کے دل شقی ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، اب وہ ان پر ظلم کرتا رہا۔ بیوی قریب آئی، بیوی کو مارا، وہ ایک طرف جا کر گری، بے ہوش ہو گئی، یہاں تک کہ صبح کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی صبح ہوئی حارث نے ان دونوں بچوں کو لیا، نہر فرات کے قریب پہنچا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیوی دوڑتی دوڑتی ہانپتی کانپتی جب وہاں پہنچی ہے کیا دیکھا، حارث بدبخت جو اس کا شوہر ہے ننگی تلوار لی ہوئے ان کے سامنے موجود ہے، یہ دونوں بچے یہ ننھی ننھی جان اس تلوار کو دیکھ رہے ہیں اور دونوں بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی نے آ کر کہا کہ اس طریقے سے ہرگز نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو، جان لینی ہے میری لے لو، مگر ان دونوں بچوں کو چھوڑ دو، اس سے کہ تم انہیں قتل کرو گے اور ہمیشگی کی جنت تم جہنم خرید لو گے، اس سے خدا را ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ مگر وہ کہنے لگا نہیں تجھے نہیں معلوم، عبید اللہ ابن زیاد نے انعام کی پیشکش کی ہے، اگر میں انہیں حوالے کر دوں گا مجھے انعام مل جائے گا، عیش ہو جائے گی، میں دنیا میرے لیے بہت زیادہ میں مالدار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا کہتا ہے اگر شہید کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے میرے سر کو قلم کرو، اس سے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا کہتا ہے اگر تمہیں مارنا ہی ہے، اگر تم اتنے ہی بڑے ظالم ہو تو تم میرا سر قلم کر دو، اس سے کہ بڑے بھائی کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گویا یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے مگر ظالم بدبخت کی تلوار چلتی ہے اور وہ دونوں ننھی ننھی جان جو ہے جان آفری کے قربان کر دیتے ہیں، دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بدبخت ظالم جو ہے وہ پیسوں کی لالچ میں، دولت کی حرص میں ان دونوں ننھے جسموں کو دریائے فرات کے حوالے کرتا ہے اور دونوں سروں کو جو ہے وہ ایک تھیلے میں ڈالتا ہے اور فوراً جو ہے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پہنچتا ہے، تھیلے کو سامنے رکھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا انعام لایا ہوں، اکرام لایا ہوں، دولت لایا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کیا دولت ہے، کون سے انعام کی تم بات کرو؟ کہا تمہارے دشمنوں کا سر لے آیا ہوں۔ کہاں میرے دشمن، یہ کون میرے دشمن ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کے سر کو میں لایا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھو جو اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ سوچے کامیاب ہو جائے، جو رب کی نافرمانی کرے اور سوچے مالدار ہو جائے، دولت مند ہو جائے، دنیا مل جائے، یاد رکھ لینا رب کی نافرمانی میں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، وہ کہتا ہے میرے دشمن کے سر لائے ہو، مسلم بن عقیل کے سر۔ جیسے ان سروں کو اس نے دیکھا کہا ہے بدبخت تجھے کس نے کہا تھا اسے قتل کرو؟ اس لیے کہ میں نے یزید کو خط لکھا ہے، خط میں یہ لکھا ہے وہ دونوں بچے قید ہے، زندہ میرے پاس موجود ہے، اگر یزید نے زندہ مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، اس کے پاس میرے پاس کیا جواب ہوں گے؟ کہا مجھے ڈر یہ تھا کہ ان دونوں بچوں کو مجھ سے کوئی چھین لیتا، اس لیے میں نے قلم کر دیا ان کے سر کو۔ کہا اگر تجھے ڈر تھا تو میرے پاس بھجوا دیتا کوئی قاصد، میں اپنے سپاہیوں کو بھجواتا، ان دونوں بچوں کو زندہ منگواتا، مگر تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس سے تیرا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ مقاتل نامی ایک شخص وہاں پر موجود تھا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا اس بندے کے سر کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ اس نے میرے حکم کی عدولی کی ہے۔ اللہ اکبر، اور حارث کا وہیں پر سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس طریقے سے اہل بیت اطہار کو اذیت دینے کے بعد وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر میں کامیاب ہو گیا، مگر یاد رکھے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی اور آخرت کی ہمیشگی کی جہنم اس نے حاصل کی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں اس طریقے سے اہل بیت اطہار نے شہادتیں پیش کی ہے، ان کے بچوں کو قتل کرایا گیا، ان کے خاندان والوں کو، اور اتنا ہی نہیں، اب امام عالی مقام جو مکہ مکرمہ میں موجود تھے ان کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کا وہ خط پہنچ گیا۔ حضرت مسلم نے سارے حالات بتائے تھے، کوفہ کے حالات بہتر ہے، لوگ آپ سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، لوگ آپ کی عقیدت میں ہے، آپ کے منتظر ہے، آپ فوراً مکہ سے آ جائیں، کوفہ کی جانب آ جائیں، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت امام تشریف لے آئیں گے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کو جب یہ خط ملتا ہے، حضرت امام حسین نے رخت سفر باندھا، فوراً اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہے۔ وہ ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کی 3 تاریخ، جس تاریخ میں لوگ جو ہے دنیا بھر سے سفر کرتے ہوئے مکہ کی جانب جاتے ہیں تاکہ حج کرے، حج کعبہ کرے، اللہ کے گھر کا طواف کرے، مگر وہی حج کے ایام قریب ہے اور میرے امام وہاں سے کوفہ کی جانب روانہ ہے، کوفہ کی جانب روانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو اللیث اور اس طریقے کے چند صحابہ جو موجود تھے، انہوں نے حضرت امام کو روکنے کی کوشش کی، آپ ہرگز نہ جائیں، اس لیے کہ اگر آپ جائیں گے وہ لوگ آپ کے ساتھ غداری کریں گے۔ وہ کسی کے نہ ہوئے، حضرت امام حسن کو انہوں نے شہید کیا، حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا، وہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ نہ جائیں، مگر حضرت امام کہتے کہ نہیں میں جاؤں گا، کوفہ ضرور جاؤں گا۔ اور حضرت اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ میرے بابا حضرت علی نے فرمایا تھا مکہ کے اندر ایک مینڈا جو مکہ کی حرمت کو پامال کرے گا، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا، میرے امام حسین نے فرمایا، اور آپ نے کوفہ کی طرف سوار جو ہے روانہ ہونے کا جو ارادہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کوفہ کی جانب جا رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ جا رہے ہیں لڑنے کی غرض سے نہیں جا رہے ہیں، فوج کو اکٹھا نہیں کیا ہے، اسلحہ نہیں لیا ہے، آپ نہ جنگی تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں نہ فوج کے ساتھ جا رہے ہیں، بلکہ آپ تو ان کے بلاوے پر، ان کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی ازواج بھی موجود ہے، آپ کے بچے بھی موجود ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت علی کے بھائی بھی موجود تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی بھی موجود تھے، اور اس طریقے سے اہل بیت کے یہ 17 حضرات اور اس کے ساتھ جتنے آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے معتقدین، آپ سے محبت کرنے والے، اس طریقے سے ملا جلا کر عورتیں اور بچوں کی تعداد امام کے ساتھ 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب رواں دواں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ راستے میں حج کے بعد فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرزدق جب دیکھتا ہے امام حسین جا رہے، پوچھا امام کہاں کا ارادہ اور کہاں کا قصد ہے، آپ کیا بات ہے، لوگ حج کے لیے مکہ آتے ہیں اور آپ مکہ سے کوفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوفیوں نے مجھے بلایا ہے، دعوت دیے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے اس موقع پر فرزدق شاعر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا، امام سنیں بنو امیہ کا ان کے دل تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مگر ان کی تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہیں۔ آپ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ یزیدیوں کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ نہ جائیں۔ مگر میرے امام نے فرمایا نہیں، میں وہاں جاؤں گا، اور اس طریقے سے آپ آگے بڑھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ایک مقام پر آپ نے قیام کیا، وہاں پر قیام کیا، اور آپ نے اپنے قاصد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب خط لکھ کر روانہ کیا، اور اس طریقے کی روانگی کی پیشکش کہ ہم آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، بس کچھ دنوں میں انشاءاللہ کوفہ پہنچ جائیں گے، وہاں کے حالات آپ بہتر کر لیں، حالات کو سنبھال لیں۔ اور مسلم بن عقیل جو میرے بھائی نے مجھے آپ لوگوں کی اطلاع کی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارا قافلہ جو کوفہ کی جانب آ رہا ہے۔ آپ نے حضرت قیس کو خط دیا اور وہ خط لکھ کر آپ روانہ ہو گئے۔ حضرت قیس کوفہ کے قریب جب قادسیہ کے قریب پہنچے،
عمر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے حضرت قیس کو گرفتار کر لیا اور دربار میں پیش کیا پوچھا کیوں آئے ہو؟ حضرت قیس نے کہا مجھے امام حسین نے بھیجا ہے، خط لکھ کر بھیجا ہے کہ ان کی دعوت پر آپ آ رہے ہیں اور یہ دعوت کے حوالے سے میں بتانے آیا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت قیس سے کہا اے قیس سنو، اگر تمہاری جان کی سلامتی چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو تو پھر گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھنا اور وہاں چڑھ کر کوفیوں سے خطاب کرنا، زبان حال سے بیان کرنا، اور کیا حسین اعظم اور ان کے والدین کو گالیاں دینا، یزید کی تعریف کرنا، اور اس کے بعد یہ کہنا تم لوگ یزید کی بیعت کرو اور امام علی مقام کی برائیاں کرنا۔ اگر تم نے اس طریقے سے کیا تو تمہاری جان کی سلامتی ہو جائیں گی، ورنہ انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ حضرت قیس جو امام حسین کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کو کہتے ٹھیک ہے مجھے آپ جانے دیجئے، میں چھت پر چڑھتا ہوں۔ گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھا، کوفیوں کا مجمع تھا، سارے لوگ نیچے جمع ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خطبہ دیتے ہیں اور اللہ کی تعریف کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے کوفہ والو سنو، میں حسین ابن علی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے امام حسین نے بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے کہ جو تم لوگوں نے عرضیاں پیش کی تھی، خطوط لکھ لکھ کر بلایا تھا، آپ کو دعوت دی تھی، امام حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، راستے میں ہیں، بس چند دنوں کے اندر آنے والے ہیں۔ اللہ کی کروڑہ رحمت ان پر، ان کے خاندان والوں پر، حضرت علی کی تعریف کی، حضرت فاطمہ کی تعریف کی، حضرت امام حسن و حسین کی تعریف کی، عبید اللہ ابن زیاد کو گالیاں دی، یزیدیوں کو برا بھلا کہا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس طریقے سے یہ میرا کام تھا، میں پیغام تم تک پہنچا دوں۔ میں نے پیغام پہنچایا، اب تم نے دعوت دی اور تمہاری دعوت پر آ رہے ہیں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کا ساتھ دو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ جب اس طریقے سے آپ خطاب کر رہے تھے، عبید اللہ ابن زیاد نے سنا تو آگ بگولا ہو گیا، میں نے تو اس کے برعکس کہا تھا اور یہ تو حسین اعظم کی تعریف کر رہا ہے۔ فوراً حکم دیا کہ اس قیس کو اوپر سے جو ہے دیوار سے پھینک دیا جائے تاکہ وہ اوپر سے نیچے گر کر ہڈیاں چکناچور ہو جائے اور شہید ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس جو جانی ساران علی حسین میں شامل ہے، اللہ اکبر، ان کو بھی دیوار سے پھینک دیا جاتا ہے، آپ نیچے گرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے امام حسین کے بھیجے ہوئے قاصد حضرت قیس کی شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ راستہ آپ چلتے رہے، جیسے آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ حضرت زہیر بن قیم ایک بہت جو ہے عظیم، جو حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے، اللہ اکبر، ان کا خیمہ ایک طرف لگا ہوا تھا، حسین ابن علی کا خیمہ ایک طرف لگا ہوا ہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے حضرت زہیر بن قیم کی زوجہ کو کہ نبی کے نواسے کوفہ کی جانب جا رہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے شوہر جاؤ نبی کے نواسے سے ملاقات کر کے آ جاؤ، حضرت علی کے صاحبزادے سے ملاقات کر کے آ جاؤ، یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان سے جائیں، جا کر ملاقات کرے، فیض حاصل کرے۔ اور نیک عورت کی پہچان بھی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ عبادت کی طرف اپنے شوہر کو مائل کرتی ہے، نیکوں کی صحبت اور سنگت کی طرف بیٹھنے کی تلقین کرتی ہے، نیک محفل اور اجتماعات میں جانے کی لیے کوشش کرتی ہے اور ابھارتی ہے۔ اور واقعی میں خواتین سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ گھر کی اصلاح چاہتے ہیں، مستقبل میں آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ اچھا گھرانہ بنانا چاہتی ہے، محب اہل بیت بنانا چاہتی ہے، اگر واقعی آپ اپنے شوہر کو اچھائیوں کی طرف مائل کریں، اپنے بیٹے، بھائی اور والد کو آپ اس طریقے سے مائل کریں، تو یاد رکھ لیجئے اس کا اثر آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، اپنے شوہر کی زندگی کے اندر بھی دیکھیں گے۔ اس کی کوشش کریں۔ حضرت زہیر کی بیوی جو تھی انہوں نے اس طرف مائل کیا، ابھارا، اللہ پر۔ حضرت زہیر نے پہلے تو انکار کیا، کہا میں نہیں جاتا ان کے پاس، میں نہیں جاتا، جاؤں تو کیا کروں، اللہ اکبر۔ اب جب شوہر کبھی بات نہ مانے، اگر کوئی گھر کا فرد شوہر جو ہے یا گھر کا کوئی مرد اگر بات نہ مانے، تو میں ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے منع کیا تو ایسے ہی ٹھیک ہے، آج نہیں آئندہ چل جانا، نہیں، جو بیوی جو تھی وہ ایسی تھی، انہوں نے اصرار کیا، نبی کے نواسے موجود اور انکار تم کر رہے ہو، اتنا اچھا موقع اور جانے سے انکار تم کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں جانا ہوگا۔ اصرار کیا، فورس کیا، اور جب فورس کیا تو بیوی کی محبت میں آ کر وہ چلے ہی جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں صحبت نیک نہیں ملتی ہے، اس کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے، مگر جب کسی اچھے کی صحبت مل جاتی ہے پھر اللہ زندگی کو سنوار دیتا ہے، ہدایت جو ان کے مقدر میں آ جایا کرتی ہے۔ حضرت زہیر جو اب تک کے جانے کے لیے تیار نہ تھے، مگر جب وہ جاتے ہیں
امام حسین کی کیا زیارت کی، ان کے دو بول کیا سنے ہیں، بس وہ حسین والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ایسا ہوا وہ آئے اور ان کو پتہ چلا کہ وہ امام علی مقام کربلا کی طرف جا رہے، کوفہ کی طرف جا رہے۔ حضرت زہیر آئے، اپنی بیوی کو طلاق دیا اور ان سے کہا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، اس لیے کہ میں حسین اعظم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ میں جاؤں گا۔ اب حال یہ ہوا کہ اب تک تو وہ آنے کے لیے تیار نہ تھے، اب ایسا ہے کہ وہ گھر اپنے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام علی مقام کے قافلے کے ساتھ ساتھ وہ شریک ہو جاتے ہیں، حضرت زہیر بن قین بھی ساتھ ساتھ ہے، اور اس طریقے سے قافلہ چلتا 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 یہ کوفہ پہنچ جاتا ہے، یہ اس طرف پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا امام جانا چاہتے ہیں، میرے امام علی مقام جو ہے کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں اور مقام نینوا پہنچتے ہیں۔ مقام نینوا محرم الحرام شریف کی 1 تاریخ کو، پہلی تاریخ کو آپ پہنچتے ہیں۔ وہاں پر حر جو یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے 1000 کا لشکر جرار لے کر امام علی مقام کو روکنے کے لیے کہ آپ آگے اور نہ جائیں، اس کے لیے 1000 کا لشکر لے کر حر وہاں پر پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ مگر امام حسین نے جب مقام نینوا جب پہنچے اور وہاں پر قریب میں کنواں تھا، اس کنویں کے قریب امام نے اپنا خیمہ نصب فرمایا۔ جیسے حر اور حر کے آنے والے ساتھیوں کو دیکھا، میرے امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا دور سے سفر کرتے ہوئے آ رہے، پیاسے ہوں گے، انہیں پانی پلایا جائے۔ 1000 لوگوں کو حسین پانی پلا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام کے خیمے سے پانی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پیاسوں کو پانی پلانا یہ حسین ابن علی کا طریقہ ہے، اور لوگوں کو پیاسا اور بھوکا رکھنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ یہ درس کربلا ہے، یہ ہمیں سبق مل رہا ہے۔ میرے امام نے پانی پلایا، ظہر کا وقت تھا، اذان ہوئی، میرے امام کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا اے حر، اور ان کے ساتھیوں سے فرمایا اے کوفیوں سنو، تم لوگوں نے خط لکھ لکھ کر ہمیں بلایا، اب ہم یہاں پر آ گئے، اور آنے کے بعد یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ایک ہماری بات یہ ہے کہ یا تو ہم جہاں سے آئے تھے اتمام حجت کی خاطر آ گئے، اب ہم جہاں پر آئے تھے، جہاں سے آئے تھے وہیں پر جانے کی یا تو اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کے راستے کو روک دیا جائے، آپ کو یہیں پر ٹھہرایا جائے، آپ جا نہیں سکتے، آپ جب یہاں پر آ گئے تو آپ واپس جا نہیں سکتے، ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے، اور جو ہمیں حکم دیا جائے گا اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حر نے روکا، ٹھیک ہے، اذان ہو چکی تھی، ظہر کی جماعت ہونے والی تھی۔ امام نے فرمایا ظہر کی نماز ہے، کیا آپ لوگ اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہو گے؟ حر نے کہا کہ نہیں، آپ امامت کریں، آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز امام حسین کی اقتداء میں ان لوگوں نے پڑھی۔ ظہر کے بعد تھوڑی دیر امام نے آرام فرمایا، عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کے بعد امام نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا سامان سمیٹ لو، آگے بڑھنا ہے۔ جیسے آگے بڑھنے کا ارادہ کرنے کا امام نے قصد کیا، کیا دیکھتے کہ دور سے ایک سوار گھوڑے پر آ رہا ہے۔ امام کھڑے ہو گئے، ایک طرف حر کھڑا ہے، ایک طرف میرے امام کھڑے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوار کس کی طرف آتا ہے۔ امام کو یہ لگا کہ گویا کہ میری طرف آ رہا ہے، اس لیے اطلاع ملی ہے۔ حر وہاں پر انتظار میں، مگر جیسے وہ بندہ آتا ہے وہ حر کے پاس جاتا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کا سلام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا ہے کہ حسین ابن علی کو آگے جانے سے روک دیا جائے اور چٹیل میدان میں ان کو پڑاؤ پر مجبور کیا جائے، وہ آگے بڑھ نہ سکے، ایسی جگہ پر روکا جائے جہاں پر پانی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو جو قاصد بن کر آیا تھا کہا کہ مجھے تمہاری نگرانی کے لیے متعین کیا گیا ہے، تمہاری ہر عقل حرکت نقل کو میں جو ہے پہنچاتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا کہ اپنا ارادہ کر رہے تھے وہ نقل کا، آگے جانے کا۔ آپ نے کہا کہ میں بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو چٹیل میدان پہ روک دیا جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوچ کرنا چاہتے نہیں۔ میرے امام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، قریب میں غازریہ گاؤں ہے، بس اس غازریہ گاؤں کے اندر مجھے جانے دیا جائے، ہم سب وہیں پر ایک پناہ گزی کی حیثیت سے جس طریقے سے عام لوگ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، میں اپنی پوری زندگی جو بقیہ ہے وہ وہیں پر گزار دوں گا۔ حر نے نہ مانا۔ امام عالی مقام نے فرمایا اچھا کچھ آگے چل لینے دو۔
آپ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عر کے سپاہیوں نے آپ کو روک دیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہاں سے فرات بہت زیادہ دور نہیں ہے، آپ یہیں پر رک جائے۔ سارے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب جانثاران اہل بیت امام علی مقام سے کہتے ہیں، حضرت جو ہے زید کہتے ہیں، حضرت زہیر کہتے ہیں کہ امام آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ان سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ ان سے مقابلہ کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اس طریقے سے ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آج مقابلہ کر لیں گے، یہ کل کی بنسبت آسان ہوگا، کل ان کے اور ساتھی آ جائیں گے تو ہمارے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ مگر امام عالی مقام نے فرمایا جنگ کی ابتدا میں ہرگز نہ کروں گا، قتل کی ابتدا میں ہرگز نہ کروں گا، اس سے کہ میں اس لیے آیا ہی نہیں، یہ تو ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے رات کا قیام ہوتا ہے، اور رات کے وقت جب امام آنکھ کھلتی ہے تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے اور پڑھتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین قریب میں موجود ہوتے ہیں، جب والد کو اس طریقے سے پڑھتے ہوئے سنا، پوچھا ابا جان کیا بات ہے، رات کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ کہا کہ میں نے ابھی بھی خواب دیکھا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ کربلا کی جگہ ہے، یہیں پر ہمارے اونٹ باندھے جائیں گے، یہیں پر ہمارے ساتھی شہید کیے جائیں گے، اور یہیں پر جو ہے ہماری آخری قیام گاہ ہوگی۔ گویا کہ یہ کرب و بلا ہے، یہ جگہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر جس طریقے سے امام نے اس چیز کی اطلاع دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بیٹے نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس طریقے سے 2-3 روز اور گزرے ہیں کہ وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ امام عالی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ چکے ہیں، تو اس نے عمر ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر رے کی حکومت کے لیے اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے وہ 4000 کا لشکر لے کر نکل چکا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو واپس بلوایا اور کہا کہ رے کی حکومت کے معاملے کو ابھی ملتوی کیا جائے، سب سے پہلے کربلا پر جا کر، میدان نینوا میں جا کر وہاں پر پہلے حسین ابن علی کے معرکے کو سر کیا جائے، پہلے وہاں پر معاملہ حل ہوگا اور پھر اس کے بعد آگے کی لڑائی ہوگی، اور ان تمام کے تمام لوگوں کو وہاں پر بھیجا۔ اب آپ دیکھیں 1000 کا لشکر تو پہلے ہی موجود ہے، یہاں 4000 کا مزید لشکر، حالانکہ یہاں پر ملا کر 82 نفوس قدسیہ ہے، اور وہ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، اور ان میں بھی عورتیں اور بچے شامل ہیں، مگر اللہ اکبر خوف اتنا ہے حیدر کرار کے گھر والوں کا کہ 4000 کا مزید لشکر عمر ابن سعد لے کر پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ مقام نینوا یہیں پر روک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام جو ہے 1-2 روز ہوتا ہے بات کرتے ہیں، بات بننے والی نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آتا ہے میرے امام فرماتے عمر ابن سعد کو بلاتے ہیں رات کے وقت، کہتے ہیں تم یہاں پر آؤ، میں تنہائی میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 20 ساتھیوں کو لے کر میدان میں آتا ہے، میرے امام اپنے 20 ساتھیوں کو لے کر 20 جانثاروں کو لے کر جاتے ہیں، دونوں میدان میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد میرے امام کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں 3 چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز میرے امام فرماتے ہیں سنو، میری پہلی بات یہ کہ میں جہاں سے آیا تھا وہیں پر مجھے جانے دیا جائے، تاکہ کوئی معاملہ ہی نہیں، اور اگر یہ بات میری منظور نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کہیں قریب کے گاؤں میں مجھے جانے دیا جائے، میں اپنی بقیہ جو زندگی ہے وہ کسی قریب کے گاؤں میں رہ کر اپنی گزار لوں گا، اور کوئی معاملہ بھی نہیں۔ اور تیسری بات میری یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں تمہیں منظور نہیں ہیں کہ میں پھر مدینہ لوٹوں یا کسی قریب کے گاؤں میں رہوں، تو ڈائریکٹ مجھے یزید کے دربار میں جانے دیا جائے، میں اپنا معاملہ یزید سے ڈائریکٹ گفتگو کر کے جس طریقے سے بھی ہوگا میں معاملہ اس سے کر لوں گا، اس لیے کہ جس طریقے سے میرے بڑے بھائی حسین ابن علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی تھی، اس طریقے سے میں ڈائریکٹ یزید سے بات کر لوں گا، تینوں باتیں ہیں، بات بن جائیں گی۔ عمر ابن سعد نے کہا یہ بات تو کسی دانشور کی بات لگتی ہے، مسلمانوں میں خون خرابہ نہیں چاہتے، قتل و غارت گری نہیں چاہتے۔ وہ اس نے خط لکھا عمر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو، اور یہ تینوں باتیں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی لکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ لکھ کر بھجوا دی، اور کہا کہ بات بن سکتی ہے، ہم بڑے قتل و غارت گری سے رک سکتے ہیں، اور اس طریقے سے قاصد کو روانہ کیا۔ اور جیسے حضرت امام کی یہ باتیں
عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچائی. عبید اللہ ابن زیاد نے بھی ان باتوں کو پڑھا اور کہا کہ حسین اعظم جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر بات یہ کہ کسی دانشور اور کسی دانا کی یہ بات لگتی ہے کہ اس طریقے سے مسلمانوں میں قتل و غارت گری نہ ہو, دونوں طرف میں خون خرابہ نہ ہو, اس سے بات تو صحیح ہے. مگر وہاں پر بدبخت شمر لعین موجود تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا ہے اے عبید اللہ ابن زیاد امیر المؤمنین, کیا آپ حسین ابن علی کی بات مان لیں گے؟ ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو مان لیں گے؟ اگر آپ مان لیں گے تو شکست آپ کی ہوگی, فتح ان کی ہوگی. اگر آپ نے ان کی بات مان لی اور آپ کے دربار سے وہ چلے گئے تو پھر بات یہ ہو جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو حسین ابن علی وہاں پہنچ کر فاتح کی حیثیت سے آ گئے, گویا کہ ہماری شکست ہو جائیں گی. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ابن ساتھ رات بھر بیٹھے بیٹھے حسین ابن علی سے صلح کی کچھ گفتگو کرتا رہتا ہے. اس سے آپ کہیں یا تو وہ بیعت قبول کرے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے, آپ دوسری کوئی بات نہ کرے. اور پھر اس طریقے سے بدبخت کہتا ہے کہ اگر آپ حسین ابن علی کو سزا دے تو یہ آپ کا اختیار ہے, اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو یہ بھی آپ کو اختیار ہے. جب اس طریقے سے شمر بدبخت نے کہا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا یہ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے. اس سے خط لکھا تحریر اور کہا اے عمر ابن سعد, میں نے تمہیں جو بھیجا ہے مصالحت کے لیے نہیں بھیجا, صلح کرانے کے لیے نہیں بھیجا. میری بات یہ کہ یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری گفتگو کرنے ہم نے تمہیں نہیں بھیجا, اور اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے تو پھر یہ تمام کے تمام جو ہے سپہ سالاری کا عہدہ جو ہے یہ شمر کے حوالے کر دو. اور شمر کو یہ کہا زبانی, اتنی بات تو خط میں لکھی, اور شمر سے زبانی یہ کہا اگر عمر ابن سعد بات مان لے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا بھی سر قلم کر دینا. اب جو ہے شمر وہ خط کو لے کر عمر ابن سعد کے پاس پہنچا اور اس سے کہا ہم نے تمہیں جو بھیجا ہے وہ ان تمام بات چیت کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ یا تو یزید کے بیعت قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ حال یہ ہوگا. اللہ اکبر. عمر ابن سعد نے کہا بات بگاڑنے والا مجھے تو ہی لگتا ہے, بدبختی تو نہیں کی ہے, یہ بات کو تو نہیں بگاڑا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. مگر سن لے, میں فوج تیرے حوالے نہ کروں گا, یہ فوج میں خود ہی سر کروں گا, یہ لڑائی میں خود ہی لڑوں گا. اب آپ دیکھو, ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا, ایک صحابی رسول کا بیٹا, مگر حکومت کی لالچ, دولت کی حرص, دولت کی طمع انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بھی آمادہ ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی دولت کی حرص میں انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ چلا جائے. اسے اپنی عاقبت پر اور اپنی آخرت کو سوچنا چاہیے. آج بھی کبھی کبھار ہم اور آپ ہے جو دولت کی حرص اور لالچ کے اندر کبھی عبادت سے دور ہوتے ہیں, کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, کبھی دین کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے یہ چند دنوں کی زندگی اور یہ چند دنوں کے لیے دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی آخرت کو برباد کر دیں, آخرت کو تباہ کر دیں. بے شک, بہت خوب, سبحان اللہ. اب عمر ابن سعد نے کہا یہ کام میرے حوالے چھوڑ دو. اس سے پہلے کہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, اب برابر کمک آتی رہی, برابر فوج آتی رہی, برابر لشکری آتی رہی, یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر جرار تیار ہو گیا. ایک طرف 22,000 کا لشکر اور ایک طرف 82 نفوس قدسیہ, اور یہ بھی بلائے گئے ہیں, دعوت پر آئے ہیں, جنگ کے ارادے سے نہیں آئے, بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں. اللہ اکبر. عمر ابن سعد نے اس کام یہ کیا, 7 تاریخ کو نہر فرات کے قریب 1000 لشکریوں کا پہرا لگا دیا گیا تاکہ وہاں تک امام کے خیمے تک پانی پہنچنے نہ پائے. 7 تاریخ کو یہ کام کیا گیا, خیمہ حسین پر پانی بند کر دیا گیا. اور پھر ایک ہی بات, یا تو یزید کی بیعت کرے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے. 8 تاریخ بات یہی ہوئی, گویا کہ 9 تاریخ آ گئی, 9 محرم الحرام شریف, اور بات یہ یا تو آپ بیعت کریں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری امام علی مقام علی جدی و علیہ السلام اپنے خیمے موجود ہے, اپنے خیمے میں موجود ہے, اور اس طریقے سے معاملات ہو رہے. اب میرے امام نے خطبہ دیا اپنے خیمے کے اندر, اس لیے کہ 9 تاریخ آ چکی تھی اور امام جانتے تھے کہ یہ اس طریقے کا معاملہ ہے. رات کا وقت تھا, عصر کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر, اپنے خیمے کے باہر تلوار کو ہاتھ میں لیے ہوئے, سر کو جھکا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر خواب دیکھتے ہیں. امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی کی زیارت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے نواسے بس وہ وقت قریب آ چکا ہے، وہ وقت قریب آ چکا ہے، اور آپ نے شہادت کی خبر دی۔ امام عالی مقام کی آنکھ کھل جاتی، حضرت زینب قریب میں موجود تھی، اور حضرت زینب سے فرماتے کہ بہن میں نے ابھی نانا جان کو خواب میں دیکھا، اور نانا جان نے اس چیز کے حوالے سے خبر دی، گویا کہ ہمارے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بہن رونے لگ جاتی ہے، مگر جذبہ ایسا ہے کہ آپ نے روکا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ دین کے لیے یہ قربانی کرنے کے حوالے سے، اور شہادت کی امام کی خبر یہ بچپن سے پوری مشہور ہو چکی تھی، اس لیے آپ نے بھی اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا شکر ادا کیا، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عصر کے بعد جو ہے ان ظالموں کی طرف سے شور شرابی کی آوازیں آ رہی تھی۔ امام نے حضرت عباس علمبردار سے فرمایا عباس دیکھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح، اس وقت شور کی آواز کیوں ہے، اس وقت یہ شور و گل کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے جب پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، کہا کہ بس عمر ابن سعد کا حکم یہ ہے کہ حسین ابن علی سے کہے بیعت کرتے ہیں تو کرے، نہ کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا، تاریخ کے تاریخ کے ابواب میں سنہرے الفاظ سے لکھے ہوئے یہ الفاظ ہے کہ اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، ایک رات کی مجھے مہلت دے دو، آج کی شب کی مجھے مہلت دے دو، اور بتائیں آپ کو یہ مہلت کیوں مانگی گئی تھی؟ اللہ اکبر، جسے یہ پتا ہو کہ کل کے دن مجھے قتل کیا جانا ہے، کل کے دن جو ہے مجھے شہید کیا جانا ہے، وہ رات کیسے گزارے گا؟ مگر امام عالی مقام نے فرمایا آج کی رات کی مہلت میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مدینے والے جانتے ہیں اور سارے لوگ جانتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا کتنا عزیز ہے، میں توبہ اور استغفار اور تسبیح و تحلیل کو کتنا پسند کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ گویا کہ میں نے پہلے بتایا تھا امام حسین روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، میں سجدوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، آج کی رات مجھے مل جائے تاکہ جی بھر کر رات کو میں سجدے کر لوں، جی بھر کر رات کو تلاوت کر لوں، جی بھر کر رات کو اللہ کو منا لوں، جی بھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاؤں، اس لیے آج کی رات کی مہلت مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے فرمایا رات کی مہلت مل گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا امام عالی مقام، اور ان کو پتا تھا کہ کل وہ شہید کیے جانے والے ہیں، تب بھی رات بھر عبادت میں گزاری ہے، رات بھر ذکر کرتے ہوئے گزارا ہے، رات بھر تلاوت کرتے ہوئے گزاری ہے، رات بھر سجدے کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ آج کون ہمارے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہے، کون ہمیں مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، مگر اس کے باوجود آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری زندگیاں دیکھیں، آج ہماری زندگیاں راتوں کو بے حیائی کے مناظر دیکھتے دیکھتے، یوٹیوب کے اندر فلمیں دیکھتے دیکھتے، اور اس طریقے سے ہماری راتیں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں راتیں گزرتی ہے، سجدوں سے دور رہ کر راتیں گزرتی ہے، تلاوت سے دور رہ کر راتیں گزرتی ہے، دن بھر اللہ کی عبادت سے دور رہ کر یہ ہماری زندگی ہے۔ بتاؤ تو صحیح اگر اس طریقے کی ہماری زندگی ہے، قیامت کے دن امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہت خوب۔ جس حسین نے اس دین کی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنے گھر والوں کی قربانیاں پیش کی، وہ حسین اعظم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ٹائم پاس کے لیے ہم ویڈیو دیکھا کرتے تھے، ٹائم پاس کے لیے ہم شارٹس دیکھا کرتے تھے، ریلز دیکھا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا زیادہ تر وقت یا تو ویڈیو گیم کے اندر گزرتا ہے یا تو شارٹس اور میم دیکھنے میں گزرتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اور آج کی اس محفل میں آنے والے میرے دوستوں، بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو برباد نہ کرو۔ امام عالی مقام نے ذہن دیا جو وقت اللہ نے عطا کیا اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اس کو مناتے ہوئے گزار دو۔ اگر اس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزاری تو واقعی اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ میں آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ رات کا وقت ہے، عبادت کرتے ہوئے میرے آقا حسین گزار رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات کے وقت میں اپنے ساتھیوں کو بلایا، جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ آج کی رات یہ ہماری آخری رات ہے، کل یہ لوگ بدبخت ہمیں قتل کر دیں گے، اس لیے جو دور دراز سے آئے ہیں وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، اس لیے کہ ان کی دشمنی مجھ سے آپ سے نہیں ہے، وہ اگر دشمن ہے تو میرے دشمن ہے، بیعت کے لیے عزیز مصیر ہے تو میرے بیعت کے لیے مصیر ہے، اصرار کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں آپ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں سے بھی کہا، حضرت علی کے بیٹوں سے یعنی اپنے کزن بھائیوں سے بھی کہا
کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں، آپ لوگ چلے جائیں، مگر وہ سارے کے سارے ساتھی یہ کہتے کہ امام آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر ہم چلے جائیں؟ کیا آپ کو ان ظالموں کے حوالے قتل کرنے کے لیے ہم چھوڑ کر چلے جائیں اور اس کے بعد اپنی زندگی گزار دیں؟ حضرت علی کے بیٹوں نے کہا کیا آپ کو جو ہے قتل کروانے کے بعد ہم اپنی زندگی گزاریں؟ کیا ایسی زندگی ہماری گزرے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس طریقے کے معاملات اور اس طریقے کی گفتگو جب ہوتی رہی، میرے امام نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ میرے ساتھی جانے کے لیے تیار نہیں، اور عاشق جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے چھوڑ کر جا سکتا ہے، بلکہ تمام کے تمام لوگوں نے کہا اب ان میں کی 2-3 باتیں جو جانثار ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے محبت کا صرف دم نہیں بھرتے، بات محبت کی نہیں کرتے، بلکہ عملی کر کے دکھاتے، اور وہ آپ کو میں 2-3 باتیں اس کربلا کی سرزمین سے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میدان کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ رہنے والے صرف یوں ہی نہیں کہہ رہے تھے کہ بس آپ کے ساتھ ساتھ ہم ہیں، نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ تو ہے ہی، مگر امام ہماری موجودگی میں آپ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت مسلم بن عوف سجا سب سے پہلے کھڑے ہوتے اور کہتے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے امام آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، میرے امام میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور میں یہی چاہوں گا میں ان نیزوں سے دشمنوں کے سینوں کو چھلنی کروں، ان کے سینوں کو چھلنی کرتا کرتا میرا نیزہ ٹوٹ جائے، پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں میں تلوار لے لوں، تلوار چلاتا رہوں یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، میں یہاں تک کہ تیروں کی برسات کروں، حتیٰ کہ میں اس طریقے سے کرتا کرتا آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں، اور ایک دفعہ نہیں اس طریقے سے میرے ساتھ کئی مرتبہ ہو، ایک بار قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں، اور اس طریقے سے آپ کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کرتا چلا جاؤں۔ یہ کربلا کی سرزمین پر مسلم بن عوف سجا کا جملہ تھا۔ حضرت سعد بن عبداللہ وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے امام آپ جانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے میرے امام آپ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ میری تمنا اور میری خواہش اور آرزو تو یہ ہے کہ آپ کے نام پر ایک دفعہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ میں اپنی جان قربان کروں، 70 دفعہ زندہ ہوں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں پھر شہید کیا جاؤں، حتیٰ کہ 70 مرتبہ اس طریقے سے کرتا رہوں، تب بھی میں حق ادا نہیں کر سکتا، مگر کیا کروں، یہ جان تو ایک ہی جان۔ یہ جان نثار کا جملہ ہے۔ حضرت زہیر بن قین جن کی بیوی نے اصرار کیا تھا جاؤ امام کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضرت زہیر بن قین کہتے میرے امام آپ جانے کی بات کرتے، یہ زہیر کی ایک جان کیا بلکہ زہیر جیسی 1000 جانیں ہو یہ آپ کے قدموں پر قربان ہے، آپ کے نام پر قربان ہے، میرے امام ایک دفعہ نہیں ایسی زہیر کی 1000 جانیں چلی جائے تب بھی میرے امام میں جو ہے اپنے آپ میں فخر کروں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا۔ اس طریقے سے ایک دو نہیں بلکہ تمام جانثاروں نے، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ میرے بھائیوں کو شہید کیا گیا، ہم ان کا بدلہ لیے بغیر چلے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کے بیٹوں نے کہا ہم آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت قاسم کہتے ہیں اے چچا جان آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کہ ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ حسین ابن علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے نام سر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہماری ساری کے ساری جو ہے خواہشیں قربان ہے، ہمارا دل آپ کے نام پر قربان ہے، ہمارا سر آپ کے نام پر قربان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ دیکھو تو صحیح کیا جذبہ رہا ہوگا، کیا وقت رہا ہوگا، رات کے وقت میں میرے امام فرما رہے مگر ہر کوئی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور آج حسین کے نام پر ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنا وقت بھی قربان نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ امام کے نام پر وقت بھی قربان کرے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ امام علی مقام کے نقش قدم پر چلے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم حسین اعظم کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے۔ میرے امام کے ماننے والوں، ماننے کا
طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ ہو، بلکہ زبانی دعوے کے ساتھ ان لوگوں نے پریکٹیکلی طور پر کر کے بتایا حضور ہم جائیں گے نہیں، ہماری جانیں قربان، اور پھر اس کے بعد وقت آیا تو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان بھی کر دیا۔ بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری رات، یہ عاشورے کی شب تھی، آج کی شب عاشورے کی شب، پوری شب عبادت میں انہوں نے گزاری، بندگی میں گزاری، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزاری، تلاوت کلام کرتے ہوئے گزاری، حتیٰ کہ صبح ہونے تک ذکر کرتے رہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے خیمے کے اندر اللہ کی یاد میں لگا تھا، اللہ کی یاد میں لگے رہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز ادا کی گئی۔ اور فجر کے وقت میں امام عالی مقام نے صبح کے وقت میں کہہ دیا تھا کہ خیمے کے ارد گرد ایک خندق کھود دی جائے، تاکہ دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو دشمن سامنے سے حملہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے حملہ کرے، اس سے کہ عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، تو پیچھے سے حملہ نہ کیا جائے، جب جنگ کا آغاز ہو تو پیچھے خندق کھود کر آگ لگا دی جائے۔ اس سے رات کے وقت میں خندق ساتھیوں نے کھود دی، اور جو ہے خیمے کے قریب جو ہے کھود دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب صبح ہو جاتی ہے، میرے امام عالی مقام اعلیٰ جدی وعلی السلام وہیں پر موجود ہے، اور صبح جیسے ہی سورج نکلتا ہے، صبح کا آغاز ہوتا ہے، جنگ کا نقارہ بجتا ہے، امام عالی مقام رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ میدان کارزار میں اونٹنی پر تشریف لے جاتے ہیں، اور اونٹنی پر بیٹھ کر ان یزیدیوں سے آپ نے خطبہ دیا تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے ان لوگوں سے فرمایا تھا، اے یزیدیوں سنو، اے کوفیوں سنو، تم لوگوں نے مجھے دعوت دی، میں تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں پر آیا ہوں، میں یہاں آیا نہیں بلکہ بلایا گیا ہوں، تم لوگوں نے مجھے بلایا، خط لکھ کر بلایا تاکہ میں یہاں پر پہنچ جاؤں، تم لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے، آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اب جب تم لوگوں نے مجھے بلا ہی لیا ہے، آج میں آ گیا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کو قبول کرو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طریقے سے امام نے خطبہ دیا، مگر یزیدیوں کے فوج اور ان کے لشکریوں میں سناٹا طاری تھا، کوئی زبان سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہ تھا، سب کے دل و دماغ پر یزیدیوں کا خوف تھا۔ عمر ابن سعد نے اور ان کے ساتھیوں نے آ کر کہا، امام یا تو بیعت قبول کرے۔ میرے امام اس موقع پر خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، آج مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا نواسہ یہاں پر موجود ہو، نبی کا نواسہ تنہا میں ہی یہاں پر موجود ہوں، میرے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نبی کا نواسہ ہو تو بتا دے، حسین ابن علی میں ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے کبھی کاندھوں پر بٹھاتے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے، کبھی لوحۂ اقدس کا بوسہ دیتے، کبھی اپنی زبان مبارکہ کو چوسنے دیا کرتے۔ اس طریقے سے میرے آقا نے میرے حوالے سے محبت کا اظہار کیا ہے، آج کون نہیں جانتا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج بھی حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہے، آج بھی عبداللہ ابن زبیر موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری موجود ہے، اور ایسے اجلہ صحابہ موجود ہے۔ اگر نہیں پتا تو ان سے پوچھ لے، میرے حوالے سے معلوم کر لے، میرے حوالے سے معلوم کر لے کہ آج بھی میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اذان میں میرے نانا جان کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، آج بھی تم میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو میرے خون سے رنگنا چاہتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ۔ میرے امام خطبہ دے رہے ہیں، میرے امام ان لوگوں سے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، گویا کہ سناٹا طاری تھا، اور میرے امام عالی مقام جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے گفتگو سنی تو جا رہی ہے، لوگ سن تو رہے ہیں مگر خاموشی چھائی ہوئی ہے، سناٹا طاری ہے، اس کے بعد میرے امام کے پاس عمر ابن سعد کہتا ہے، اے حسین ابن علی، آپ یہاں پر جو آئے ہیں ہم آپ سے ہی کہنا چاہتے، یا تو آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہمیں اور کچھ نہیں سننا۔ کیونکہ امام کے خطبے کا یہ اثر تھا، امام کی تقریر کا یہ اثر ہو رہا تھا کہ لوگوں کے دل نرم ہو رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ دیر اور میری امام خطبہ دے تو لوگ امام کے قدموں میں آ جائے، اس لیے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ امام کی آواز لوگوں تک پہنچنے نہ پائے، شور مچایا، گوگا کیا،
اور اس کے بعد ایک ہی بات یہ کہنے لگ گئے، ہم یا تو بیعت چاہتے یا تو جنگ چاہتے ہیں، تیسری بات ہم سننا نہیں چاہتے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگنا ہی چاہتے ہیں، آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، آپ اونٹنی سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب آگے جو معاملہ رہے گا جو تمہیں کرنا وہ کر لو، تمہیں اختیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی اپنے خیمے میں تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جنگ شروع ہونی ہے، مگر جنگ سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جنگ سے پہلے امام عالی مقام کی کچھ کرامتیں بھی ظاہر ہوئی ہے میدان کارزار میں۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی کی کچھ کرامتیں، کوئی یہ نہ سوچے میرے امام محتاج تھے، مجبور تھے اور اس طریقے سے کوئی چارہ ہی نہ تھا اور امام وہاں پر موجود۔ امام عالی مقام اگر چاہتے تو فرات ان کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے بے تابی کے ساتھ آ جاتا، مگر یہاں کچھ اور منظور تھا۔ اگر میرے امام اپنے پیروں کو ٹھوکر لگاتے تو کربلا کا چپا چپا پانی اپنی سینے سے نکالتا نظر آ جاتا، مگر میرے امام نے اس موقع پر استقامت کا مظاہرہ فرمایا، کرامت کا زور نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ کچھ کرامتیں ظاہر ہوئی ہے، انشاءاللہ العظیم وہ کرامتیں کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میدان کارزار میں امام عالی مقام سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، کس طریقے کی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ اگر میرے امام اپنی زبان مبارکہ سے جو فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو قبول بھی فرما لیتا ہے، اور اگر میرے امام چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، اور امام نے جو الفاظ ادا کیے، جو دعائیں کی، وہ فوری طور پر قبول ہوئی۔ وہ کون سی دعائیں تھیں، وہ کیسی کرامتیں تھیں، وہ انشاءاللہ آپ کل سماعت کریں گے، وہ آپ نے کل آ کر سننا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں گا کہ اب جنگ کا یہاں پر جو آغاز ہونا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے امام نے اپنے اعتبار سے تمام کے تمام لوگوں کو سب سے پہلے روکا، تاکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ تمام کے تمام لوگ امام کی بارگاہ کے اندر جو ہے امام کے حوالے سے کہے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ تھا، بتانے والا نہ تھا۔ اگر ہمیں بتایا جاتا تو ہم اس سے بعد آ جاتی، امام نے خطبہ دیا، ان کو بتایا، انہیں سمجھایا، مگر وہ تمام کے تمام لوگ جن کے دل پر مہر لگ چکی تھی، اور عمر ابن سعد جو بالکل شقی ہو چکا تھا، امام عالی مقام کی بارگاہ میں کہنے لگ گیا، امام بس آپ جو ہے اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور سب سے پہلی تیر اس سے نکالی اور اپنے ساتھیوں کو کہا، اے میرے ساتھیوں گواہ رہنا، یہ بتانا عبید اللہ بن زیاد کو اور یزید کو کہ خیمہ حسین میں سب سے پہلی تیر چلانے والا عمر ابن سعد ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر اس سے تیروں کی بارش شروع کی، تیر برسانا شروع کیا، یہاں تک کہ خیمہ حسین میں تیروں کی برسات ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میری امام نے جب دیکھا ہے کہ جنگ کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اور پھر امام علی مقام اعلیٰ جدی و علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی ان کے مقابل میں تیر چلائے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگر کس طریقے سے خیمہ حسین سے یزیدیوں کے مقابل میں پہنچنا اور یزیدیوں سے مقابلہ ہوا ہے، وہ آپ انشاءاللہ میدان کارزار کی داستان آپ انشاءاللہ کل سنیں گے کہ کس طریقے سے ایک ایک جانثار امام حسین کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا رہا، اور کس طریقے سے جمع مردی کے ساتھ وہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ میرے امام امام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی شہادت بھی جو کس طریقے سے واقع ہوئی ہے۔ مگر آج میں آپ کو یہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا، امام علی مقام نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی، اور ان کے جانثاروں نے بھی دین کے لیے قربانیاں پیش کی۔ آج یہ دین پہنچ چکا ہے، آج یہ دین ہمارے سامنے موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین کے لیے اور اس دین کی بقا کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہ اس طریقے سے جس قرآن کی تعلیم کو انہوں نے عام کیا، اس قرآن کی تعلیم کو ہم بھی سیکھیں، عام کریں۔ آج ہماری بچوں کے دلوں میں قرآن اور نبی کی محبت اور آل نبی کی محبت بٹھائیں۔ آج ہم اپنے اور اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں۔ آج اپنے آپ کو اسلام کے لیے تیار کریں کہ دین سیکھیں گے اور دین سکھائیں گے، نبی کی سنت کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ اور کبھی ایسا موقع پیش آ جائے کہ جس موقع پر پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے،
تو اس موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں. یہ درس کربلا ہے، یہ لے کر چلے، کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت عقیدت رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.